الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت ساتواں حصہ، نکاح کی وکالت کا بیان۔ مسئلہ نمبر 13۔ وکیل سے کہا اس سے میرا نکاح کر دے، یعنی کسی عورت کے بارے میں یہ کہا کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ میرا نکاح کروا دو۔ بعد کو معلوم ہوا کہ وہ شوہر والی ہے، یعنی یہ تو پہلے سے شادی شدہ ہے اور اس کا شوہر بھی ہے۔ پھر اس عورت کا شوہر مر گیا یا اس نے طلاق دے دی اور عدت بھی گزر گئی، اب وکیل نے اس سے نکاح کر دیا تو ہو گیا۔ یعنی جس وقت کہا تھا اس وقت تو اس عورت کا شوہر زندہ تھا یا یہ اسی شوہر کے پاس تھی، تو اس کے بعد شوہر مر گیا یا شوہر نے طلاق دے دی اور عدت بھی گزر گئی، تو اب وکیل نے اسی عورت کے ساتھ اس مرد کا، یعنی جس نے اس کو وکالت دی تھی، نکاح کروا دیا، تو اب وہ والا جو اس نے اذن دیا تھا اس کی بنا پر یہ والا نکاح درست ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 14۔ وکیل سے کہا کہ میری قوم کی عورت سے نکاح کر دے، اس نے دوسری قوم کی عورت سے کیا، جائز نہ ہوا۔ یعنی اس صورت کے اندر جبکہ اس نے اپنی قوم کی کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کا کہا تھا، اس نے دوسری کسی قوم کی عورت سے کر دیا، تو اب یہ والا نکاح جو ہے یہ درست نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 15۔ وکیل سے کہا اتنے مہر پر نکاح کر دے اور اس میں اتنا معجل ہو، یعنی ایک خاص مقدار بیان کی موکل نے وکیل سے کہ اتنے مہر پر میرا نکاح کرنا ہے اور اس میں اتنا معجل ہو، یعنی نکاح مہر معجل جو ہوتا ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فوراً فی الفور ادا کرنا۔ تو مخصوص مقدار بیان کی کہ اتنے مہر پر میرا نکاح کرنا ہے اور اس میں اتنا معجل ہو۔ وکیل نے مہر تو وہی رکھا مگر معجل کی مقدار بڑھا دی، یعنی جو مہر معجل تھا کہ فی الفور عقد کے وقت جو ادا کرنا تھا وہ مقدار بڑھا دی۔ مثال کے طور پر اس نے یہ کہا تھا کہ 20,000 مہر پر میرا جو ہے وہ نکاح کروا دو اور اس میں سے 10,000 معجل ہو اور بقیہ جو ہے وہ بعد میں ادا کرنے والا ہو، تو اب جو وکیل تھا اس نے مہر تو 20,000 ہی رکھا ہے مگر جو مہر معجل یعنی فی الفور ادا کرنے والا جو مقدار تھی وہ اس نے 10 کی بجائے 15,000 کر دی، تو یہ اس نے مقدار بڑھا دی۔ تو اس صورت کے اندر کیا مسئلہ ہے؟ صاحب بہار شریعت فرماتے ہیں تو نکاح شوہر کی اجازت پر موقوف رہا۔ تو اس صورت کے اندر اگر شوہر یعنی جس کا نکاح کیا گیا ہے اگر وہ اس کو درست قرار دیتا ہے اور وہ راضی ہو جاتا ہے پھر نکاح جو ہے وہ درست ہو جائے گا، اور اگر شوہر کو علم ہو گیا اور عورت سے وطی کی تو اجازت ہو گئی اور لا علمی میں کی تو نہیں۔ یعنی اگر شوہر کو اس چیز کا علم ہو گیا ہے کہ میں نے تو اس کو یہ کہا تھا کہ مہر معجل جو ہے وہ اتنی مقدار ہونی چاہیے لیکن اس نے مقدار کو بڑھا دیا ہے، اگر یہ شوہر کو علم ہو گیا ہے اور یہ علم ہو جانے کے بعد اس نے اس عورت کے ساتھ وطی کر لی اپنی بیوی سمجھتے ہوئے، تو اب گویا کہ اس مرد کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ میں اس نکاح کو درست سمجھتا ہوں اور جو مہر معجل وکیل نے مقرر کر دیا ہے وہ بھی درست ہی مانا جائے گا اور وہ اس کو درست ہی سمجھ رہا ہے۔ اور اگر شوہر کو اس چیز کا علم نہیں تھا مگر اس نے عورت کے ساتھ وطی کر لی، بعد میں معلوم ہوا کہ مہر معجل تو اتنا رکھ دیا گیا تھا، تو اب جو ہے یہ والی صورتحال ہوگی کہ یہ نکاح درست نہیں مانا جائے گا اور اس کی یعنی کہ یہ اجازت نہیں سمجھی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 16۔ کسی کو بھیجا کہ فلانی سے میری منگنی کر آ، وکیل نے جا کر اسے نکاح کر دیا تو یہ والا نکاح ہو گیا۔ اور اگر وکیل سے کہا کہ فلاں کی لڑکی سے میری منگنی کر دے
اس نے لڑکی کے باپ سے کہا اپنی لڑکی مجھے دے، اس نے کہا دی۔ اب وکیل کہتا ہے میں نے اس لفظ سے اپنے موکل کا نکاح مراد لیا تھا، یعنی وکیل نے جو لڑکی کے باپ سے یہ کہا نا کہ اپنی لڑکی مجھے دے، یہ الفاظ بولے اور ان الفاظ کے ساتھ اس نے مراد کیا لیا کہ میں اپنے موکل کا نکاح کرتا ہوں، یہ اس نے مراد لیا۔ تو صاحب بارِ شریف فرماتے ہیں تو اگر وکیل کا لفظ منگنی کے طور پر تھا، یعنی مجھے دے، اپنی لڑکی مجھے دے، یہ والا لفظ، اور لڑکی کے باپ کا جواب بھی عقد کے طور پر نہ تھا، یعنی عقد سے مراد نکاح کا عقد، وکیل نے جو یہ الفاظ بولے کہ اپنی لڑکی مجھے دے، یہ اگر اس کے منگنی کے طور پر اس نے یہ الفاظ بولے تھے اور اس لڑکی کے باپ نے جو یہ کہا تھا کہ اپنی لڑکی تجھے دی، یہ بھی جو ہے وہ نکاح کے عقد کے طور پر نہ تھے، تو اس صورت کے اندر صاحب بارِ شریف فرماتے ہیں تو نکاح نہ ہوا۔ اور اگر جواب عقد کے طور پر تھا تو نکاح ہو گیا، یعنی جو باپ نے یہ کہا تھا کہ اپنی لڑکی تجھے دی، یہ الفاظ بول کر وہ مراد جو ہے وہ نکاح کا عقد لیتا ہے، نکاح مراد لیتا ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ نکاح ہو جائے گا۔ مگر وکیل سے ہوا، موکل سے نہ ہوا، یعنی وکیل نے آ کر لڑکی کے باپ سے یہ کہا تھا کہ اپنی لڑکی مجھے دے، اس نے کہا تھا دی، اور یہ دی والا لفظ بول کر اس نے مراد جو ہے وہ نکاح کا عقد مراد لیا تھا، تو اس صورت کے اندر صاحب بارِ شریف فرماتے ہیں کہ نکاح تو ہو جائے گا، مگر اس لڑکی کا نکاح اب اس وکیل سے ہو جائے گا، وہ بندہ جس نے وکیل بنایا ہے یعنی وہ موکل، اس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ اور اگر وکیل اور لڑکی کے باپ میں موکل سے نکاح کے متعلق بات چیت ہو چکنے کے بعد لڑکی کے باپ نے کہا کہ میں نے اپنی لڑکی کا نکاح اتنے مہر پر کر دیا، یہ نہ کہا کہ کس سے، وکیل سے یا موکل سے، وکیل نے کہا میں نے قبول کی، تو لڑکی کا نکاح اس وکیل سے ہو گیا، یعنی اس موکل کا نام لے کر جب تک اس کا باپ نہیں کہے گا یا صراحتاً یہ بیان نہیں کر دے گا یا دلالتاً یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ اس موکل سے نکاح کر رہا ہے، تو اس صورت کے اندر موکل کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا۔ ہاں جب اس نے وکیل نے جا کر یہ کہا کہ اپنی لڑکی مجھے دے، اگرچہ اس سے پہلے اس موکل کے ساتھ نکاح کرنے کے متعلق بات چیت ہو چکی ہے، لیکن جب اس نے یہ کہا کہ میں نے اپنی لڑکی تجھے دی اور وکیل نے کہا میں نے قبول کی، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ نکاح وکیل کے ساتھ ہوگا، وکیل بنانے والے موکل کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 17، یہ بات تو پہلے بتا دی گئی ہے کہ نکاح کے وکیل کو یہ اختیار نہیں کہ وہ دوسرے سے نکاح پڑھوا دے۔ ہاں اگر عورت نے وکیل سے کہہ دیا کہ تو جو کچھ کرے مجھے منظور ہے، تو اب وکیل دوسرے کو وکیل کر سکتا ہے، یعنی دوسرے سے پڑھوا سکتا ہے، اور اگر دو شخصوں کو مرد یا عورت نے وکیل بنایا، ان میں ایک نے نکاح کر دیا، جائز نہیں، یعنی یہ بات جو ہے وہ عام فہم سے یہ سمجھنے والی ہے کہ جب کسی نے کسی کو نکاح کا وکیل بنایا ہے کہ تم میرا نکاح کروا دو، تو اب اس صورت کے اندر یہ بندہ اپنی طرف سے خود ہی یہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ یہ کسی اور کو کہہ دے کہ تم نکاح پڑھا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس بندے کو مرد یا عورت نے وکیل کیا ہے وہی نکاح پڑھانے کا اختیار رکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نکاح پڑھانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ ہاں البتہ اگر مرد یا عورت نے عام اجازت دے دی ہے، یہاں پر جو صورت بیان کی وہ عورت کے حوالے سے ہے، اس نے عام اجازت دے دی کہ تو جو کچھ بھی کرے مجھے منظور ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تو خود نکاح پڑھا دے مجھے تب بھی منظور ہے، کسی اور سے میرا نکاح پڑھوا دے تب بھی مجھے منظور ہے۔ اس صورت کے اندر جو ہے اگر خود پڑھا دے تب بھی ٹھیک ہے، کسی اور سے نکاح پڑھوا لے گا پھر بھی جو ہے وہ نکاح ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 18، عورت نے نکاح کا کسی کو وکیل بنایا،
یعنی میرا نکاح کروا دو۔ پھر اس نے بطور خود نکاح کر لیا، یعنی خود ہی نکاح کر لیا، اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ نکاح کر لیا، تو وکیل کی وکالت جاتی رہی۔ وکیل کو اس کا علم ہوا یا نہ ہوا، یعنی جب عورت نے نکاح کر لیا ہے تو اب وکیل کو جو اس نے یہ وکالت دی تھی کہ میرا نکاح کروا دو، اب یہ والی وکالت کا اختیار جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور اس میں یہ وکیل کو علم ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر وکیل کو علم نہیں بھی ہوا تب بھی اس کی وکالت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے وکالت سے معزول کیا تو جب تک وکیل کو اس کا علم نہ ہو معزول نہ ہوگا۔ معزول سے مراد کیا ہے؟ یعنی وکالت سے ہٹا دینا، اس کی وکالت کو ختم کر دینا۔ یعنی اگر عورت نے جو ہے وہ وکیل کو وکالت دی کہ تو میرا نکاح جو ہے وہ کروا دو، تو اب یہ کہنے کے بعد اس نے کچھ عرصے کے بعد، یعنی ابھی تک نکاح نہیں ہوا تھا، تو اس نے وکیل کو وکالت سے معزول کر دیا، اس کی وکالت کو ختم کر دیا، اور یہ کہا کہ یہ میرا وکیل نہیں ہے، میں اس کی وکالت کو ختم کرتی ہوں۔ تو اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ جب تک وکیل کو اپنے معزول ہونے کا علم نہیں ہوگا، پتہ نہیں چلے گا کہ مجھے معزول کر دیا گیا ہے، میری وکالت کو ختم کر دیا گیا ہے، تو اس وقت تک وکیل ہی رہے گا، وکالت کا اختیار اس کے پاس باقی رہے گا اور وہ معزول نہ ہوگا۔ آگے صاحب بارشی فرماتے ہیں، یہاں تک کہ معزول کرنے کے بعد وکیل کو علم نہ ہوا تھا، اس نے نکاح کر دیا، یہ نکاح ہو گیا، کیونکہ جب تک اسے علم نہیں ہوگا وہ اپنی وکالت پر باقی رہے گا۔ تو اب اگرچہ عورت نے معزول کر دیا لیکن اس کو علم نہیں ہوا، اب اس وقت اس صورتحال کے اندر اگر وکیل نے اس عورت کا نکاح کر دیا تو یہ والا نکاح درست مانا جائے گا۔ اور اگر مرد نے کسی خاص عورت سے نکاح کا وکیل کیا تھا، یعنی فلاں جو عورت ہے اس کے ساتھ میرا نکاح کرنے کے تم وکیل ہو، پھر موکل نے اس عورت کی ماں یا بیٹی سے نکاح کر لیا تو وکالت ختم ہو گئی۔ اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس وکیل کی جو اپنی وکالت ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 19، جس کے نکاح میں 4 عورتیں موجود ہیں اس نے نکاح کا وکیل کیا تو یہ وکالت معطل رہے گی، یعنی ابھی اس وکالت کا حکم جو ہے وہ نہیں لگے گا، ابھی جو ہے یہ وکالت اس سے سکوت اور خاموشی ہی اختیار کی جائے گی۔ جب ان میں سے کوئی بائن ہو جائے اس وقت وکیل اپنی وکالت سے کام لے سکتا ہے، یعنی ایک ایسا مرد ہے کہ اس نے پہلے ہی سے 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے اور چاروں عورتیں اس کے پاس اس کے نکاح میں موجود ہیں، اب اس نے یہ کہا کہ میرا نکاح کروا دو، تو اب چونکہ 4 عورتیں پہلے سے اس کے نکاح میں موجود ہیں اور دین اسلام کے اندر شریعت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے اندر مسلمان مرد ایک وقت میں اپنے پاس 4 عورتیں رکھ سکتا ہے، 4 سے زائد رکھنے کی اجازت نہیں ہے، تو اب یہ والا جو مرد اس دوسرے آدمی کو وکیل بنا رہا ہے کہ میرا نکاح کروا دو، تو اب 4 عورتوں کے نکاح میں موجود ہونے کے وقت 5ویں کے ساتھ تو نکاح ہو نہیں سکتا، لہذا یہ والی جو وکالت ہے یہ ابھی اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، وکیل بہرحال رہے گا لیکن ابھی یہ وکالت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر ان 4 میں سے کوئی ایک بائن ہو جاتی ہے تو وہ شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے، وہ شوہر سے جدا ہو جاتی ہے، تو اب چونکہ اس صورت کے اندر باقی 3 رہ گئیں تو لہٰذا 4تھی کے ساتھ نکاح کرنا اس کے لیے جائز ہو جائے گا، تو اب وکیل جو ہے یہ اپنی وکالت پر عمل کرتے ہوئے اس کا 4تھی عورت سے نکاح کروا سکتا ہے، جب تک 4 اس کے پاس موجود ہیں تو اس وقت تک وکیل جو ہے وہ اپنی وکالت پر عمل کر کے نکاح نہیں کروا سکتا۔ مسئلہ نمبر 20، کسی کی زبان بند ہو گئی، اس سے کسی نے پوچھا تیری لڑکی کے نکاح کا وکیل ہو جاؤں؟ اس نے کہا ہاں، اس کے سوا کچھ نہ کہا اور وکیل نے نکاح کر دیا، صحیح نہ ہوا، یعنی اگرچہ سمجھ یہی آیا ہے کہ اس نے اپنا جو ہے وہ مجھے نکاح کا وکیل بنا دیا ہے ہاں کہہ کر، لیکن اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس کا نکاح درست نہ ہوگا۔
مسئلہ نمبر 21، جس مجلس میں ایجاب ہوا اگر اسی میں قبول نہ ہوا تو وہ ایجاب باطل ہو گیا۔ یعنی جس مجلس کے اندر جو ہے وہ پہلے یہ کہا گیا کہ فلاں کا فلاں کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرتے ہیں یا فلاں جو ہے وہ نکاح پر راضی ہے، یہ بات چیت بیان کی گئی، حق مہر بیان کیا گیا، مگر جس نے قبول کرنا تھا اس نے اسی مجلس کے اندر جو ہے وہ قبول نہ کیا۔ یعنی جس وقت مثال کے طور پر 10-20 آدمی بیٹھے تھے، وہاں پر یہ کہا گیا کہ فلاں کا فلاں کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، تو اب سامنے والا بندہ جس نے قبول کرنا تھا وہ اس وقت قبول نہیں کرتا، بلکہ اس مجلس سے اٹھ جانے کے بعد قبول کرتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر وہ والا جو ایجاب کیا گیا تھا، یہ کہا گیا تھا فلاں کا فلاں کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، تو وہ والی بات ختم ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ اگر اس مجلس سے اٹھ جانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے قبول ہے، تو اب یہ قبول کرنا بیکار ہے، اور یہ حکم نکاح کے ساتھ خاص نہیں۔ صاحب بائشی فرماتے ہیں یہاں تو یہ خاص نکاح کے بارے میں یہ بیان کیا کہ اگر جو ہے وہ مجلس سے اٹھ جانے کے بعد قبول کرتا ہے تو پھر یہ والا قبول کرنا جو ہے وہ معتبر نہیں ہوگا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا اور نکاح جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ لیکن آگے مطلقاً ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اور یہ حکم نکاح کے ساتھ خاص نہیں بلکہ بیع وغیرہ تمام عقود، یعنی جتنے بھی عقد کیے جاتے ہیں، معاملات کیے جاتے ہیں، لین دین کے، بیع و شراء وغیرہ کے جتنے بھی ہیں، ان سب کا یہی حکم ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس مجلس کے اندر ایجاب کیا گیا، جس مجلس کے اندر کہا گیا کہ یہ معاملہ ہم یوں کرتے ہیں، کیا آپ کو قبول ہے، اور قبول کرنے والا اس مجلس کے اندر، اسی محفل کے اندر قبول نہیں کرتا بلکہ وہاں سے اٹھ جانے کے بعد قبول کرتا ہے یا قبول کرتا ہی نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر وہ والی جو پہلا ایجاب تھا وہ باطل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا صاحب بائشی فرماتے ہیں کہ تمام معاملات کا یہی حکم ہے۔ اب آگے ایک مثال دے رہے ہیں، مثلا مرد نے لوگوں سے کہا گواہ ہو جاؤ میں نے فلانی عورت سے نکاح کیا، اور عورت کو خبر پہنچی، اس نے جائز کر دیا تو نکاح نہ ہوا۔ یا عورت نے کہا گواہ ہو جاؤ کہ میں نے فلاں شخص سے جو موجود نہیں ہے نکاح کیا، اور اسے جب خبر پہنچی تو جائز کر دیا، نکاح نہ ہوا، کیونکہ مرد وہاں موجود نہیں ہے۔ اسی طرح پچھلی مثال کے اندر عورت وہاں موجود نہیں ہے، تو جس مجلس کے اندر ایجاب ہوا ہے اس مجلس کے اندر جو ہے وہ قبول کرنے والا موجود نہیں ہے، تو لہٰذا اس صورت کے اندر نکاح جو ہے وہ نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 22، 5 صورتوں میں ایک شخص کا ایجاب قائم مقام قبول کے بھی ہوگا۔ اب یہ ایک اہم مسئلہ یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے، مسئلہ نمبر 22، اور اس کے تحت جو ہے وہ صاحب بہار شریعت اب آگے 5 صورتیں بیان کرنے والے ہیں۔ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایجاب کرتا ہے اور دوسرا قبول کرتا ہے، یعنی یہ ہوتا ہے کہ فلاں کا فلانی کے ساتھ نکاح اتنے حق مہر کے بدلے کیا جاتا ہے، تو اب جو مرد ہوتا ہے وہ اس کو قبول کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر وہ 5 ایسی صورتیں صاحب بہار شریعت بیان فرما رہے ہیں کہ اس صورت کے اندر ایجاب جو ہوگا یہ قائم مقام قبول ہوگا، یعنی اس میں علیحدہ سے قبول نہ بھی کیا تب بھی جو ہے وہ یہ قبول ہی کہلائے گا، اور یہ ایجاب اور قبول دونوں ایک ہی ہوں گے۔ اب وہ 5 صورتیں کون کون سی ہیں انہیں سماعت کرتے ہیں۔ نمبر 1، دونوں کا ولی ہو، مثلا یہ کہے میں نے اپنے بیٹے کا نکاح اپنی بھتیجی سے کر دیا، یا پوتے کا نکاح پوتی سے کر دیا، یعنی مرد کی طرف سے بھی وکیل وہی ہے اور عورت کی طرف سے وکیل بھی وہی ہے۔ تو اس صورت کے اندر جب وہ یہ کہے گا کہ میں نے فلاں کا فلانی سے نکاح کر دیا، یعنی اپنے بیٹے کا نکاح اپنی بھتیجی سے کر دیا، اب بھتیجی کا وکیل بھی وہی ہے اور بیٹے کا وکیل بھی وہی ہے، اسی طرح پوتے اور پوتی دونوں کا وکیل وہی ہے، تو اس صورت کے اندر اس کا یہ کہنا فلاں کا فلاں کے ساتھ نکاح کر دیا، یہ ایجاب بھی ہے اور قبول بھی ہے۔ نمبر 2، دونوں کا وکیل ہو، مثلا میں نے اپنے موکل کا نکاح اپنی موکلہ سے کر دیا، اور اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جو 2 گواہ مرد کے وکیل کرنے کے ہوں
وہی عورت کے وکیل بنانے کے ہوں اور وہی نکاح کے بھی گواہ ہوں. یعنی ایسی صورت ہے، پیچھے تو یہ بیان کیا کہ دونوں کا ولی وہ ہے، یعنی لڑکے کا ولی بھی وہی ہے اور لڑکی کا ولی بھی وہی ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ ایجاب اور قبول ایک ہی ہو جائیں گے. اب یہاں دوسری صورت بیان کی کہ دونوں کا وکیل ہو، لڑکے کی طرف سے وکیل بھی وہی ہے اور لڑکی کی طرف سے وکیل بھی وہی ہے، تو اس صورت کے اندر جب وہ یہ کہہ دے گا کہ میں نے اپنے موکل کا نکاح اپنے موکلہ سے کر دیا، تو اس صورت کے اندر ایجاب و قبول دونوں یہ ایک ہی ہو جائیں گے. نمبر 3، تیسری صورت یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، ایک طرف سے اصیل اور دوسری طرف سے وکیل. اصیل کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی وہ جو اپنا معاملہ خود طے کرے اسے اصیل کہا جاتا ہے. اب ایک طرف سے وہ اصیل بن کر آیا ہے اور دوسری طرف سے وکیل بن کر آیا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی یہ ہے کہ ایجاب اور قبول جو ہے وہ دونوں ایک ہی ہوں گے اور ایجاب قبول کے قائم مقام ہوگا. مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ عورت نے اسے وکیل بنایا کہ میرا نکاح تو اپنے ساتھ کر لے. یہ عورت نے کہا. اس نے کہا میں نے اپنی موکلہ کا نکاح اپنے ساتھ کیا. یعنی اب آپ کو یہ اصیل کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اصیل سے مراد کیا ہے، کہ اس صورت کے اندر وہ کسی اور کا نکاح نہیں پڑھا رہا، بلکہ اس صورت کے اندر وہ خود اپنا نکاح جو ہے وہ اس عورت کے ساتھ کر رہا ہے، تو اپنے اعتبار سے وہ اصیل ہے اور عورت کی وکیل ہونے کے اعتبار سے وہ وکیل سمجھا جائے گا. تو اس صورت کے اندر جب اس نے یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنی موکلہ کا نکاح اپنے ساتھ کر لیا، تو اس صورت کے اندر یہ ایجاب بھی ہے اور قبول بھی ہے. مسئلہ نمبر 4، یعنی یہ چوتھی صورت یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، ایک طرف سے اصیل ہو اور دوسری طرف سے ولی. مثلا چچا زاد بہن نابالغہ سے اپنا نکاح کرے اور اس لڑکی کا یہی ولی اقرب بھی ہے، اور اگر بالغہ ہو اور بغیر اجازت اس سے نکاح کیا تو اگرچہ جائز کر دے نکاح باطل ہے. یعنی خود اپنا نکاح جو ہے وہ اس نے اپنی چچا زاد جو بہن نابالغہ ہے اس سے اپنا نکاح کر لیا. اب چونکہ اپنی طرف سے یہ اصیل ہے کہ خود اپنا ہی نکاح کر رہا ہے اور دوسری طرف سے یہ ولی ہے، یعنی جو اس کی چچا زاد بہن ہے اس کا جو سب سے قریبی رشتہ دار ہے وہ یہی ہے، تو اس صورت کے اندر ایک طرف سے یعنی اپنے اعتبار سے یہ اصیل یعنی خود اپنا معاملہ طے کرنے والا ہے، اور دوسری طرف سے یہ ولی ہے اور چچا ذات جو نابالغہ بہن ہے اس کے ساتھ اس نے اپنا نکاح کر دیا. تو یہاں اس صورت کے اندر جو ایجاب ہے یہ قبول کے قائم مقام ہوگا. لیکن آگے دوسری صورت بھی صاحب بحر شیخ نے بیان کر دی کہ اگر وہ لڑکی جو چچا ذات بہن ہے وہ بالغہ ہے اور اس کی اجازت کے بغیر اسے نکاح کر دیا، تو اب یہ والا نکاح جو ہے وہ باطل ہے، اگرچہ بعد میں اس نے جائز بھی کر دیا ہو. نمبر 5، ایک طرف سے ولی ہو اور دوسری طرف سے وکیل. مثلا اپنی لڑکی کا نکاح اپنے موکل سے کرے، یعنی اپنی لڑکی کا نکاح، تو اپنی لڑکی کے اعتبار سے تو وہ اپنی لڑکی کا ولی ہے، اور دوسری طرف کسی آدمی نے اس کو جو ہے وہ وکیل بھی بنایا ہے کہ میرا نکاح اپنی لڑکی سے کر دو. تو اس صورت کے اندر ایک ہی بندہ وکیل بھی ہے اور ولی بھی ہے، تو لہذا ایجاب قبول کے قائم مقام ہوگا. آگے فرماتے ہیں، اور اگر ایک شخص دونوں طرف سے فضولی ہو یا ایک طرف سے فضولی ہو دوسری طرف سے وکیل، یا ایک طرف سے فضولی ہو دوسری طرف سے ولی، یا ایک طرف سے فضولی ہو دوسری طرف سے اصیل، تو ان چاروں صورتوں میں ایجاب و قبول دونوں نہیں کر سکتا، اگر کیا تو نکاح نہ ہوا. فضولی کی پیچھے تعریف جو ہے وہ ہم سن کے آئے ہیں کہ فضولی ایسے شخص کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے کے معاملے کے اندر بغیر اس کی اجازت کے تصرف کر دیتا ہے. تو یہ یہاں پر جو 4 صورتیں بیان کی ہیں، ان چاروں صورتوں میں پیچھے تو یہ بیان کیا 5 صورتیں جو ہم نے سنی ہیں کہ ان میں ایجاب جو ہے وہ قائم مقام میں قبول ہوگا، ایک ہی بندہ جو ہے وہ کر سکتا ہے. لیکن یہاں یہ جو 4 صورتیں ہم نے سنی، ایک بار پھر دوبارہ ان کو سن لیں کہ اگر ایک شخص دونوں طرف سے فضولی ہو، یا ایک طرف سے فضولی اور دوسری طرف سے وکیل، یا ایک طرف سے فضولی ہو دوسری طرف سے ولی،
یا ایک طرف سے فضولی ہو اور دوسری طرف سے اصیل، تو ان چاروں صورتوں میں ایجاب و قبول دونوں نہیں کر سکتا، اگر کیا تو نکاح نہ ہوا۔ مسئلہ نمبر 23، فضولی نے ایجاب کیا اور قبول کرنے والا کوئی دوسرا ہے۔ جس نے قبول کیا، خواہ وہ اصیل ہو یا وکیل یا ولی یا فضولی، تو یہ عقد اجازت پر موقوف رہا، یعنی کسی آدمی نے جو ہے وہ بغیر کسی بندے کی اجازت کے اس کا نکاح جو ہے وہ کسی اور سے کر دیا۔ تو اب یہ جو صورتحال ہے کہ جب فضولی نے ایسا کیا، یعنی کسی دوسرے بندے نے بغیر اس کی اجازت کے ایسا کیا، تو اب سامنے جو قبول کرنے والا وہ کوئی اور ہے، یا جس نے قبول کیا ہے وہ خواہ وہ اصیل ہے یعنی خود اس کا اپنا معاملہ ہے، یا وہ کسی کا وکیل بنا ہوا ہے نکاح کا، یا وہ ولی ہے، تو اس صورت کے اندر جب اس نے قبول کر لیا ہے تو اب یہ والا جو عقد ہے یہ اجازت پر موقوف رہا۔ یعنی اجازت پر موقوف رہا سے کیا مطلب ہے؟ صاحب بارشت خود ہی آگے یہ بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں جس کی طرف سے فضولی نے ایجاب یا قبول کیا اس نے جائز کر دیا، جائز ہو گیا، اور رد کر دیا، باطل ہو گیا۔ یعنی ایک آدمی جو ہے مثال کے طور پر اپنے کسی دوست سے پوچھے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر ہی جا کر یا وہ کسی عورت کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتا ہے، اور وہ عورت والے قبول بھی کر لیتے ہیں، اس کا ولی قبول کر لیتا ہے، اس کا وکیل قبول کر لیتا ہے، یا وہ خود قبول کر لیتی ہے، یا اس کی طرف سے بھی کوئی فضولی بغیر اس کی اجازت کے جب وہ قبول کر لیتا ہے، تو اب اس صورت کے اندر یہ جو دوست ہے جس کا اس نے نکاح کروایا ہے، جب اس کو پتہ چلے گا یہ والا نکاح اس کی اجازت پر اس کا انحصار ہوگا، اگر یہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے تم نے نکاح کر دیا ہے میں اس کو قبول کر لیتا ہوں، تو یہ نکاح منعقد ہو جائے گا، اور بصورت دیگر اگر وہ اس کو قبول نہیں کرتا تو پھر یہ والا نکاح جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور یہ والا نکاح درست نہیں مانا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 24، فضولی نے جو نکاح کیا اس کی اجازت قول و فعل دونوں سے ہو سکتی ہے۔ فضولی کی تعریف پیچھے ہم سن چکے ہیں، یعنی ایسا آدمی جو کہ کسی دوسرے بندے کے معاملے میں بغیر اس کی اجازت کے کام کر دیتا ہے، تصرف کر دیتا ہے۔ تو اب اس نے جو نکاح کیا، ہم نے یہ سنا کہ اگر جو ہے وہ مالک جو اصل تھا جس کا معاملہ تھا اس کی اجازت پر موقوف ہے، اگر جو ہے وہ اس کو جائز کر دیتا ہے تو جائز ہو جائے گا، جائز نہیں کرتا تو رد ہو جائے گا۔ اب اس کی اجازت کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو صاحب بحیثیت یہ بیان کر رہے ہیں کہ قول اور فعل دونوں سے اس کی اجازت ہو سکتی ہے۔ مثلا کہا تم نے اچھا کیا، یا اللہ عز و جل ہمارے لیے مبارک کرے، یا تو نے ٹھیک کیا، اور اگر اس کے کلام سے ثابت ہوتا ہے کہ اجازت کے الفاظ استہزاء کے طور پر کہے تو اجازت نہیں، یعنی مزاح کے طور پر کہے تو اب یہ اجازت نہیں سمجھی جائے گی۔ اور اجازت فعلی مثلا مہر بھیج دینا یا اس کے ساتھ خلوت کرنا، یہاں سے یہ دو صورتیں بیان کی ہیں کہ قول کے ساتھ اس کی اجازت کس طرح ہو سکتی ہے کہ وہ بندہ خود یہ کہہ دے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، یا اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس کام میں برکت عطا کرے، یا تو نے یہ ٹھیک کیا ہے، تو یہ گویا کہ وہ زبان سے یہ جو الفاظ بول رہا ہے ان سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ والا بندہ جو اس نے اس کا نکاح کر دیا ہے یہ اپنے اس نکاح پر راضی ہے۔ لیکن اگر یہ صورتحال ہے کہ وہ یہ الفاظ تو بول رہا ہے لیکن سننے والوں کو واضح طور پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس کو جائز نہیں قرار دے رہا بلکہ یہ تو مزاح کر رہا ہے، اس کے ساتھ ٹھٹھا کر رہا ہے، تو اس صورت کے اندر یہ والے الفاظ اگرچہ بولے گا مگر اس سے اجازت مراد نہیں لی جا سکتی۔ اور دوسری جو اجازت فعلی ہے یعنی کام ایسا کر دینا جس سے پتہ چل جائے کہ بھائی اس بندے کا جو نکاح کیا گیا ہے یہ اپنے اس نکاح پر راضی ہے، وہ کام کون کون سے ہیں؟ وہ کام یہ ہے کہ جب اس کو اس نکاح کا پتہ چلا تو اس نے جو ہے وہ حق مہر اس عورت کی طرف بھجوا دیا، یا عورت اس کے پاس جب لائی گئی تو وہ اس عورت کے ساتھ جو ہے وہ علیحدہ تنہائی میں ہو جاتا ہے، صحبت کر لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے، تو اب اس صورت کے اندر یہ والا اس کا کام کر لینا، اس کام سے پتہ چل جائے گا کہ یہ اس نکاح پر راضی ہے۔